ایک سوال میں ایڈ کرتا ہوں. اچھا اگر آپ کسی اسکیم کے پاس جاتے ہیں, اس سے اس انسان کا کیا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر میں جا رہا ہوں کسی اسکیمر کے پاس, ٹھیک ہے, اور وہ مجھ سے کچھ پیسے لیتا ہے اور میرے ساتھ اسکیم کر دیتا ہے, میرے ڈاکیومنٹس لے کر. تو دیکھیں مینلی تو اور پیسے کا نقصان ہے. آپ کی اپلیکیشن اگر گاڈ فاربڈ اس نے غلط ڈاکیومنٹ لگا دیا تو ریجیکٹ تو ہوگی, بین بھی ہو سکتی ہے. اوکے, پلس اگر نہیں بھی بین ہو رہی ہے, بین مطلب آپ کو بین ہو جاتا ہے, جیسے کوئی بھی بین ہو جاتا ہے, پولیٹیکل لوگ بین ہو جاتے ہیں, جیسے کہ 5 سال کے لیے 2 سال کے لیے بین ہو جاتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن ڈال ہی نہیں سکتے, پھر آپ کی ہسٹری خراب ہے. ایگزیکٹلی, آپ تو کوئی بھی اپلیکیشن پہ ڈالنا آپ کے لیے جو ہے نا محال ہوگا. 5 سال کے لیے بین, تو یہ تو بین, کیونکہ بین بھی کم ہوتے ہیں, گورنمنٹ بھی تھوڑا سا احتیاط کا تقاضا رکھتی ہے. لیکن اگر آپ کے ڈاکومنٹ جعلی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں, چانسز ہیں, تو اس کے وہ اچھا پھر یہ کہ اور اس دوسرا طبقے پہ بات کریں, ٹھیک ہے وہ جعلی ڈاکومنٹ نہیں لگا رہا, تو لیکن چونکہ وہ آتھرائز نہیں تھا یا پریکٹس نہیں تھی, ایکسپیرینس نہیں ہے, انالیٹیکل اپروچ اچھی نہیں ہے, تو تب بھی آپ کی اپلیکیشن بے دردی سے ریفیوز ہوگی. کیونکہ اپروول تو خیر گارنٹی تو رجسٹرڈ کنسرن بھی نہیں لے سکتا. یہ بات عوام کو سمجھنی چاہیے. لوگ آتے ہیں میرے پاس بات کرتے ہیں, کیونکہ میں بہت اسٹریٹ اوے بتاتا ہوں, کاؤنسلنگ کرنا چاہیے آپ کو. آپ ایکسلنس بیچیں بجائے اس کے کہ آپ گارنٹیاں بیچتے ہیں. آپ سروسز بیچیں, آپ سروسز دیں گے کہ میرا کام ہے اپلیکیشن کی اچھی ڈرافٹنگ کرنا, آڈٹ کرنا, ٹھیک ہے, اس کی آڈٹ کی کیا چیز ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانا, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی اپلیکیشن, ایپلیکنٹ کی اپلیکیشن دیکھو, ویزا لگتا ہے, مجھ سمیت بھی لوگ ڈھول پیٹتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کلائنٹ ٹیسٹیمونیل بناتے ہیں, کلائنٹ کو بلاتے ہی کرتے ہیں, لیکن مین کام کلائنٹ کی اپنی ڈاکومنٹیشن کا ہوتا ہے نا. اگر آپ کا کیس اسٹرانگ ہے تو آپ کو کوئی بھی, آپ خود بھی اپلائی کریں گے, تو اس کے اوپر آپ ڈن کے سودے کیسے کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ ابھی آپ چلے جائیں یو اے کے اندر, مسٹر ڈن کے نام سے مشہور ہیں لوگ. اچھا, اب ڈن کیا ہے بھائی, نہیں ہم پیسے بعد میں لیں گے جب آپ کا ویزا لگ جائے گا. اوکے اوکے, گڈ وے ٹو مارکیٹ ہے. ابھی ٹیکنیک ہے, ابھی ٹیکنیک ہے. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ڈن کا مطلب کہ میری تعلقات ہے, میں ڈن کرا کے دوں. ویری نائس, ٹھیک ہے نا. یہ وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے جو بہت بیچارے غریب ہیں یا بہت پڑھا لکھا نہیں ہے, بالکل جو ہے نا لیبر طبقہ ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا بیچارے کو. اب اس سے اوپر کے لیے کیا ترتیب, کیونکہ ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے, اسکیمرز اپنے اوپر کام کرتے ہیں. اکنامک کلاس کے لیے نا ایک اوپینین دیا ہوا ہے, جو بالکل ہی کم پڑھا لکھا ہے اس کو کوئی بھی فارغ سی بات بول دی, جو تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو تھوڑا اسٹرانگ جائے تاکہ اس کے سوالات کم ہو جائیں. اسمارٹ, کیونکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نا ڈن کیسے ہوگا کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے بھائی, ایکسپلینیشن لمبی بھی ہوگی اس کے لیے, ایک پیسے کچھ نہیں لیں گے, سارا کام میں کروں گا. ویزا اگر لگے, اب بات یہاں اتنا بڑا اگر لگایا آپ نے, یا تو آپ ڈن بولیں کہ ویزا لگے گا, جیسے بھی آپ جو بھی آپ اس کو بیچ رہے ہیں, سیل پیچ ہے آپ کی, تعلقات ہیں یا میں آپ ایسا آپ نے کیا کام کیا جب آپ آتھرائز بھی نہیں ہے. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں, یہ صرف نان آتھرائز کی بات کر رہا ہوں. آتھرائز والوں کی سب بعد میں آپ کو کروں گا. نان آتھرائز کینیڈا کے لیے خاص طور پر, باقی ویزاز میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے یہ بات. دا تھنگ از کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پیسہ لوں گا کہ جب آپ کا اپروول ہو جائے گا, اور پیسہ میری مرضی کا ہوگا. پھر ڈاکومنٹ اس کے, چیزیں اس کی, ٹھیک ہے نا, اپلیکیشن اس کی, آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں پیسہ بعد میں لوں گا, اور 13 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 8 لاکھ جتنا ہوتا ہے, جبکہ آپ یہ کام 20 25 50 ہزار 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو بھی آپ کنسرنس کے سروس بیس بھی لے سکتے ہیں. لیکن آپ لے رہے ہیں مارکیٹ کرنے کا طریقہ کار, لوگ اس لیے مروب ہو جاتے ہیں, کنونسڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یار میرا ویزا لگے گا نا, میں تو خوشی میں بھی دے دوں گا. جب اس کو ایکچوئل کاسٹ اس کی بہت کم ہے, ہاں $185 ہے. اس بیوقوف بیچارے کو پتا نہیں ہوتا کہ میں بیوقوف بن رہا ہوں. $185 اونلی. صرف اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی ویزا تو میں اگر تھوڑی سی ایفرٹ کرتا تو مجھے ویسے بھی مل سکتا تھا. ایگزیکٹلی. تو وہ بیچارہ جا کے پہنچتا, یہ طبقہ ہے. پھر یہ سارا گیم جتنے ہو رہے ہیں نان آتھرائز کنسلٹنٹس کرتے ہیں کینیڈا کے معاملے میں, اور اس کے اندر پیسے ضائع ہوتے ہیں, ٹائم ان کا ضائع ہوتا ہے, اور وہ گارنٹیز کے سودے ڈھونڈتے رہتے ہیں. میرے پاس آتے ہیں لوگ بولتے ہیں گارنٹیڈ ریفنڈ پالیسی, ریفنڈ ٹھیک ہے کچھ کمپنیز بنا سکتی ہیں, میں اس میں اتنے بحث میں نہیں جاتا تھا, کر سکتا ہوں, بہت لمبی بات ہو جائے گی. تھنگ از کہ آپ کسی ادارے کو جو ہے نا وہ ریفنڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ایک بات یہ کہ آپ نے اتنی زیادہ اپنی سروسز دی ہوتی ہیں تو کچھ پرسنٹیج کی بات ہو سکتی ہے اس کے اندر. ایگزیکٹلی. دیکھیں اب پرسنٹیج کی کریں نہیں, جیسے میں اگر کرتا ہوں ان موسٹ آف دا کیسز, میں دیکھیں میں ایک سروس دے رہا ہوں, میں کوئی کیس امیگریشن کا کیس فار ایگزامپل چلاتا ہوں, میں پول میں لے کے آتا ہوں, پول کے بعد میں اپنی کمپنی 1 سال تک منیمم بھی کھول کے رکھنی ہے میں نے, چاہے مجھے کیسز ملیں یا نہ ملیں. یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں, آپ کو تو مل جائیں گے, تو آپ مجھے اسٹیمپ پیپر پر لکھ کے دینا کہ مجھے اتنے کیسز ملیں گے, تو پھر میں بھی آپ کو کچھ لکھ کے دوں گا. آپ لکھنے کے لیے تیار نہیں, وہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, تو پھر میں بھی آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں فار ایگزامپل اتنی آسان بات ہے, اور پڑھا لکھا کوالیفائڈ مجھے کیوں کیس دیتے ہیں لوگ, میں ساری باتیں کرتا ہوں ان لوگوں سے, سب سمجھاتا ہوں, بتاتا ہوں, چھپا کے تو نہیں کرتا. تو میں نے یہ بات کر دی جو بتائی تو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ٹارگیٹ وہی ہے
جو کوالیفائڈ ہے, جو سمجھدار ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بھائی کنسلٹنٹ کا رول کیا ہے, اس کے اوپر وہ آ کے پیسے دیتا ہے. تب تم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی خود بھی اس لیے کر سکتے ہو جب, لیکن اگر ادارے کو ہائر کر رہے ہو, ادارے کے اپنے اخراجات بھی تو ہوں گے, ایک کیس آفیسر بھی تو ہوگا 100%. 50, 60, 70, 80 ہزار, 1 لاکھ روپے کوئی چارج کر رہا ہوگا, وہ 1 مہینے کی, آپ مجھے 1 مہینے کی فیس دے رہے ہیں صرف, مجھے سروس ہو 11, 12 مہینے, 15 مہینے, کسی کے 3 سال, ایسے کیسز بھی ہم نے ہینڈل کی 4 سال تک ان کو اپنے پورٹ فولیو پہ رکھا ہے. اوکے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تھینک لیس جاب ہے, لوگ جو ہے وہ اکثر تو کرتے ہی ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ وہ شکریہ بھی نہیں کرتی اس معاملے کے اوپر. آپ نے بڑی محنت کی ہے اور ریوارڈ بھی آپ نے وہ دیا, اتنا چھوٹا سا پیسہ آپ نے دیا کبھی. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آج اس کو کریں گے, دانیال کو کیا, دانیال ورڈ آف ماؤتھ کرے گا. میں نے 20 سال ورڈ آف ماؤتھ پہ کام کیا, میرا ورڈ آف ماؤتھ پہ کام چلتا ہے, ورڈ آف ماؤتھ, کیونکہ اچھا کام کر کے دیں گے. میں کہیں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں بینگ این ہیومن کہ میں 100 آؤٹ آف 100 رزلٹ دے سکتا ہوں, یہ 100 آؤٹ آف 100 کسی کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں. اچھی نیت والا بزنس ہی چلتا ہے, ورڈ آف ماؤتھ پہ ہی چلتا ہے, کیونکہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لوگ. آپ کسی ریسٹورینٹ کی دیکھ لیں, زاہد نہاری کی کوئی مارکیٹنگ کیمپین آپ کو نہیں دیکھے گی. تو بڑا سمپل فارمولا ہے بزنس کرنے کا, آپ اچھا بزنس کریں. میرے والد صاحب کہتے تھے, میں نے اکثر بتایا کہ بھائی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نا خوشبو کو لگا کر آپ کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ایسے ہی ہے, وہ خود پھیلے گی. خوبصورت. جب آپ اچھا کام کریں گے. ایک اور انالوجی ہے کہ اگر آپ معیاری چیز جنگل میں بھی بیچیں گے تو خریدار مل جائیں گے. سمپل از دیٹ. ایک ریسٹورینٹ ہے کراچی میں, وینگ وینگ کے نام سے, بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے, کوئی مارکیٹنگ کیمپین نہیں ہے, لیکن 2 گھنٹے کی لائن ہوتی ہے. میں اس پہ بہت فرم بلیور ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کریں, اور یہ اسی طرح سے میں بچوں کو بھی اپنے سکھاتا ہوں, اور میں لیڈ فرام دا فرنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیونکہ وہ آج دیکھیں گے کہ بھائی والد صاحب تو جو ہے نا وہ خود دودمبریہ کر رہے ہیں, باتیں کال فیل میں تضاد ہے, تو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں, تو وہ کیا سیکھ کے جائیں گے, وہ آگے کیا جو ہے نا نیشن کو سرو کریں گے. اوبویسلی میں نے کہا نا کہ اس بات سے کوئی بھی یہ تاثر نہ لے کے میں کوئی یہاں پر اس طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی نیریٹو اس طرح سے بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بزنس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, بزنس کر رہے ہیں, لیکن بزنس کرنے کے طریقہ کار ہوتا ہے, لیجیٹیمیٹ طریقے سے کریں, ایجوکیٹ کریں, کاؤنسلنگ جس طرح ٹیچر کرتا ہے, فیس تو لیتا ہی ہے نا, لیکن ان میں سے بہت اچھے ٹیچر ہوں گے جو کم فیس لیں گے, کبھی کبھی کسی کو جو ہے نا فری میں بھی پڑھا دیں گے. وہ ٹیچر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اسٹوری سنا کر سمجھا رہے ہوتے ہیں.